for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ بنی اسرائیل کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. میں نے بتایا نا دیندار لوگوں کے نسل زیادہ. فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ یہ اتنی تیزی سے نسل بڑھ رہی ہے تو کل یہ ہم پر غالب آ جائیں گے. آج بھی یہی حربہ ہے دنیا کا. فیملی پلاننگ والے جو بار بار نسل روکنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ عورتوں کی صحتیں اچھی ہوں, وہ تو حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں عورتوں کی. وہ اس لیے کہ آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے بڑھ جائے گا. آرمی میں سلیکشن کے لیے افراد بہت ایک سے بڑھ کر ایک شخص ہوگا. جب جوان بڑھتے ہیں نا تو فوج میں ہر طرح کے آپ کو قابلیت والے لوگ ملتے ہیں اور ہر شعبے میں آپ کو لوگ ملیں گے. تو فرعون نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ بولو بڑھ رہی, اور نسل مردوں سے بڑھتی ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی قوم میں آپ نکاح کریں گے تو بچہ منسوب کس کی طرف ہوگا؟ باپ کی طرف. تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا, تو باپ کی طرف منسوب ہوگا. پھر فرعون کو خواب بھی آیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے. اس خواب سے بھی وہ ڈر گیا. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم, اس نے کہا ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کرو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حمل روکنے کی تدبیریں ایجاد نہیں, ورنہ فرعون فیملی پلاننگ, کیا زبردست شعر کہا ہے نا, یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ایک یونیورسٹی بناتا اور اس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ایڈمیشن دلوا دیتا اور مس گیدرنگ کر دیتا, لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے. تو بنی اسرائیل میں ویسے ہی غیرت ختم ہو جاتی. وہ فرعون کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل پھر انہوں نے رہنا ہی نہیں تھا. لیکن اس میں کھوپڑی نہیں تھی اس بیچارے کی, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, خیر. دوسرا فرعون ایک اور کام کر لیتا تو بہت خاندانی کام ہو جاتا, بدنام بھی نہ ہوتا اور بنی اسرائیل خود اس کو سیلوٹ کرتے. وہ فیملی پلاننگ کی, خاندانی میں منصوبہ بندی کی تنظیم بناتا. پھر وہ عورتیں گھر گھر جا کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو سمجھاتی ایکچولی ماں کے لیے صحت بہت ضروری ہے. 2 بچوں میں اگر مناسب وقفہ نہیں ہوا تو اگلا بچہ کمزور پیدا ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ ہے آج کل خوراکیں کیسے چل رہی ہیں, منرلز کی کمی ہوتی ہے. آج کل جو ہم آٹا کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, فارمی چکن کھا رہے ہیں, اصل میں ایکچولی اس میں یہ ٹوپی ڈرامہ کرا کے نا ان کو 2 پہ لے آتا, سیٹنگ صحیح بیٹھ جاتی ان کی. تو نہ بدنام ہوتا بلکہ بنی اسرائیل خود اگلے الیکشن میں اس کو کھڑا کر رہے ہوتے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں, کام بالکل وہی ہو رہا ہے جو فرعون نے کیا, لیبل اس پہ بہت اچھا لگا جا رہا ہے, زچہ اور بچہ کی صحت. سمجھ رہے ہو, اس میں صحت نہیں ہے. پہلے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا عورتوں کے, ان کی عمریں دیکھو 90 سال. یہ تو نیچرل ہے. آپ نے عورت کو فطرت سے بغاوت پہ اکسا دیا, اس سے اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے کسی کو, کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں, کوئی شوگر وقت سے پہلے ہو رہی ہے. یہ سارے ان میں بہت بڑا دخل نسل روکنے کا ہے. تو فرعون کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کے خوشنما نعرے لوگوں کو لارے رپے دے کے الو بناتا. تو اس نے کہا اتنا نہ جانتا, تو اس نے کہا سیدھا سیدھا کیا کرو, بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو. تو قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ ہم ان سے نکاح کریں اور اپنی اولاد پیدا کریں. اپنی بڑھاؤ نسل, دوسرے کی روکو. یہی کام آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. اپنے ہاں تو بچے پیدا کرنے پر الاؤنس لگا. آسٹریلیا میں فی بچے اتنے ڈالر ملتے تھے کہ وہاں جب میں گیا تو پاکستانیوں نے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا جب اتنے پیسے بچے پیدا کرنے پہ مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ لا چینج کرنا پڑا کہ ان کمبخت سب نہیں ہوتے, انہوں نے تو اسی کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا. تو جب میں آسٹریلیا گیا میں نے کہا دیکھو تمہیں اب الاؤنس تو نہیں مل رہا لیکن اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اسپیڈ تمہاری وہی رہنی چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ سن کے ان کی اسپیڈ وہی ہے یا چینج ہو گئی ہے, لیکن پاکستانی کہاں, جب پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا. خیر, تو کتنے ملک ایسے ہیں جو خود ہی اپنی موت مرنے والے ہیں, نسل گھٹتے گھٹتے. چائنا بھی ابھی فیوچر میں اس کے بارے میں بڑی خطرناک پیش گوئیاں شروع ہو گئی ہیں جو اس نے نسل روکی ہے نا. تو